إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام مرات کے بداية سے درست اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت آیات مبارکہ کی صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر فرمائی ہے کہ خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں فریاد کی ہے، دعا کی ہے، اللہ پاک سے مانگا ہے۔ اب کیا مانگا ہے کہ اے میرے رب، ان عربوں میں وہ نبی آخر الزمان بھیجیے جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کریں، جو ان کو حکمت کی تعلیم دیں اور جو ان کو نقائص اور برائیوں سے پاک اور صاف کر دیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ عموماً یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے مشہور ہے، جبکہ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یقینی طور پر ہے۔ اسی مناسبت سے اگر پیارے پیغمبر کی زندگی مبارک کا کچھ حصہ ذکر کیا جائے اور پھر ہم اسے سمجھ کر اور اسے اپنانے کی کوشش کریں تو یقیناً یہ ہم سب کے نجات کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسلام کی مثال ایک گلدستے کی ہے، ایک باغیچے کی ہے، اور پھر اس باغیچے کو رب کائنات نے جس داغے سے باندھا ہے وہ داغا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ اگر ہم اسلام کے اس گلدستے سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو یہ فائدہ ہم تب اٹھا سکتے ہیں جب ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت کا پتہ ہو اور وہ ہماری زندگی اور عمل کا حصہ بن چکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی آغاز اور ابتدا کے لیے بہت سارے مقام ہیں، بہت سارے نقطے ہیں، بہت سارے جگہ ہیں جہاں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ اسی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے پیغمبر کی سیرت کا ابتدا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہبری کے لیے جو عظیم المرتبہ انسان دنیا میں بھیجے ہیں، جن کی تعداد مشہور روایت کے مطابق 1,24,000 ہے اور من گھڑت روایت کے مطابق 1,40,000 ہے، جبکہ ایک روایت انبیاء علیہ السلام کا وہ 2 لاکھ کا بھی ہے، لیکن جو مشہور روایت ہے وہ 1,24,000 ہے۔ ان 1,24,000 انبیاء کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں اجمالی طور پر ذکر فرمایا ہے اور تفصیلی طور پر کچھ انبیاء کا ذکر ہوا ہے اور کچھ انبیاء کے صرف نام
کر دیا گیا ہے۔ جن پیغمبروں کا تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر ہے، ان میں سے ایک جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت وہ بابل کے شہر میں ہوئی ہے، جو آج کل جس کو عراق کہا جاتا ہے، اور پھر اسی عراق کے اندر ایک شہر ہے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس گھر میں ولادت ہوئی ہے، وہاں صرف بتوں کی پوجا اور عبادت نہیں، بلکہ اسی گھر میں بت بنائے بھی جاتے تھے اور اسی گھر سے بت فروخت بھی کیے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی تک پہنچے، پھر اللہ پاک نے آپ کو نبوت عطا فرمایا، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے والد کو اللہ پاک کی وحدانیت کی دعوت دی ہے، اور پھر والد نے آپ کو گھر سے نکالا ہے، پھر آپ اپنے قوم کے سامنے گئے ہیں، ان کو اللہ پاک کی وحدانیت کی دعوت دی ہے، قوم نے جمع ہو کر آپ کو آگ میں ڈالا ہے، آپ کو اپنے وطن سے نکالا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس پر مستقل ایک تاریخ پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بحیثیت پیغمبر اور نبی محنت کے لیے جو علاقہ دیا گیا ہے، وہ شام کا علاقہ ہے، وہ شام کی ملک ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رہنے والوں کو اللہ پاک کی توحید سے روشناس کروایا۔ ایک عرصے تک حضرت ابراہیم کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، آپ کی خود عمر 100 سال کے قریب پہنچی، داڑھی مبارک کے بعد سفید ہونے لگی، اور انسانی تاریخ میں حضرت ابراہیم پہلے انسان ہیں جن کے داڑھی کے بعد سفید ہوئے ہیں، اس سے پہلے کسی کی داڑھی کے بعد سفید نہیں ہوتے تھے۔ اور جب یہ بات سفید ہوئے تو اللہ پاک کے دربار میں عرض کرنے لگے کہ میرا رب یہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک سے جواب آیا کہ میرے خلیل یہ بزرگی ہے، یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے۔ تو ایک تو داڑھی کی عزت، اور پھر داڑھی کے سفید بال، یہ عزت۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بوڑھا حشر کے میدان میں اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ پاک اس سے فرماتے ہیں جا میں نے تجھے بخش دیا ہے اس لیے کہ مجھے تیری سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اب اللہ پاک کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، لیکن 14ویں صدی کے نوجوان کو اپنے والد کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی۔ افسوس کا مقام ہے کہ جو والد آپ کی ولادت اور آپ کے وجود کا سبب بنا ہے، جس کی ساری زندگی آپ کو پالنے میں گزری ہے، اللہ پاک عرش پر مستوی صمد اور بے نیاز ذات فرماتے ہیں اس گھوڑے کے سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے، اور ہم نوجوانوں کو سفید بالوں سے حیا نہ آئے۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ قابل افسوس ہے کہ جوانوں کو بھی داڑھی رکھنے سے شرم آتی ہے، لیکن بوڑھوں کو بھی داڑھی رکھنے سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ یہی بوڑھا جس کے سفید بال اس کی عزت کا سبب ہے، یہ اپنے عزت سے نفرت کرتا ہے، اور بڑھاپے میں بھی کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے داڑھی منڈوا لیتے ہیں، جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جو آپ ہر جگہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ مسجد کی صف میں کھڑے ہیں تو آپ گناہگار ہیں، آپ رکوع میں ہیں تو آپ گناہگار ہیں، آپ سجدے میں ہیں تو آپ گناہگار ہیں، یہاں تک کہ آپ خانہ کعبہ اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، آپ رکن یمانی کو بوسہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ حتیم کے اندر 2 رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، حتیم تو درکنار، آپ کے لیے خانہ کعبے کا دروازہ کھلے، آپ خانہ کعبے کے کوٹری کے اندر جا کر نوافل پڑھیں، تب بھی یہ گناہ آپ کے ساتھ ہے۔
1,40,000 انبیاء کی سنت، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حبیب تک جتنے نبی آئے ہیں، کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے اپنے داڑھی کے بال کم نہیں کیے۔ میدان عرفات میں میرے پیغمبر کے صحابہ 1.25 لاکھ موجود تھے، جو ان سے پہلے گزرے، جو اس کے بعد جو میدان عرفات میں موجود نہیں تھے، ان کی تعداد تو الگ ہے، لیکن 1.25 لاکھ کے قریب، ایک روایت کے مطابق 70,000 صحابہ یہ میدان عرفات میں موجود۔ ان صحابہ کرام میں سے میرے پیغمبر کے ان لاڈلوں میں سے کسی ایک نے بھی داڑھی نہیں منڈوائی، نہ کٹوائی۔ تو یہ صحابہ کرام کا بھی اجماعی سنت عمل ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے بھی درخواست کروں گا، فریاد کروں گا، تنقید نہیں کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں، یہ میری التجا ہے اپنے ان نوجوانوں سے کہ یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، یہ اسلام کی شناخت اور پہچان ہے۔ اپنے چہرے کو میرے پیغمبر کی سنت سے مزین کیجیے۔ اور ان بوڑھوں سے شکوہ کر رہا ہوں جن کے داڑھیاں ابھی تک یا تو تراشتے ہیں، منڈواتے ہیں، یا کم کرتے ہیں، تو آپ اپنی عزت کو خود نیلام نہ کریں، اپنی عزت کا خود سودا نہ کریں، اپنے عزت کو اپنے چہرے پر رہنے دیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے، ربا یہ کیا ہے؟ فرمائے کہ مجد اور بزرگی ہے۔ اس بڑھاپے میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو اولاد دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا نام ہے حضرت سارہ اور دوسری بیٹی کا نام ہے حضرت حاجر۔ آپ کی پہلی اولاد حضرت حاجر سے ہوئی ہے۔ پہلا بیٹا جو پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور آپ بیٹے کی عمر 2 سال تھی کہ آپ ان کی والدہ حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل کو لے کر شام سے مکہ مکرمہ آئے۔ اور مکہ مکرمہ اس وقت ایک غیر آباد زمین تھی، ایک چٹیل میدان تھا۔ آپ نے اس چٹیل میدان میں، بیابان میں حضرت حاجر اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑا۔ جب واپس جانے لگے تو وہ مشہور واقعہ ہے کہ بیوی بار بار آواز دے کر کہہ رہی تھی، اِلَىٰ مَن تَكِلُنِي يَا ابراہیم، ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ پلٹ کر نہیں دیکھا، پھر سوال کیا، پلٹ کر نہیں دیکھا۔ بیوی سمجھ گئی کہ شاید حضرت ابراہیم کو رب کا حکم ہے، تو عرض کرنے لگی، اللہ امرک، رب نے تجھے حکم دیا ہے؟ تو پلٹ کر جواب دیا، ہاں۔ اور میں اِذَن لَا یُوزِعُونَ، اِذَن لَا یُوزِعُونَ۔ ایسی نیک اور اللہ پر توکل پر بھروسہ کرنے والی خواتین اگر میرے اور آپ کے گھر کی بھی زینت بنے تو پھر میری اور آپ کی اولاد کی صفت بھی حضرت اسماعیل کی طرح ہوگی۔ عرض کرنے لگی جب رب کا حکم ہے تو پھر وہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ چلے گئے، یہاں بچے کو پیاس لگی ہے، یہ کبھی ایک پہاڑی پر کبھی دوسرے پہاڑی دوڑتے جا رہی ہے، دوڑتے جا رہی ہے۔ اس نے 7 چکر لگائے ہیں اور مروا سے شروع کیا، صفا سے شروع کیا، مروا پر گئے، مروا سے پھر صفا، صفا سے پھر مروا۔ 7ویں چکر پر جب آ کر دیکھا تو بچہ جہاں ایریا رگڑ رہا تھا وہاں سے ہلکا ہلکا پانی نمودار ہو رہا تھا۔ اس نے اس پانی کو تھوڑا سا جگہ بنا کر پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر اس کے گرد ایک حلقہ بنایا، جس طرح تالاب کا اور حوض کا بنایا جاتا ہے، اور اس پہ پانی جمع ہوا جس میں انہوں نے خود بھی استعمال کیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اماں جان سیدہ حاجر اگر اس پانی کو نہ روکتی تو یہ آج حوض اور کنویں کی شکل میں نہیں، نہر کی شکل میں پوری دنیا کو سیراب کر رہا ہوتا، لیکن اس نے بھگوان لیا، اللہ پاک نے اس تک محدود کر دی۔ اور یہ عجیب پانی ہے، اس زمانے سے لے کر ابھی تک مسلسل پیا جا رہا ہے، کم نہیں ہوتا، نہ اس کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے، نہ رنگت تبدیل ہوتی ہے۔ اور زمزم کے پانی کی پہچان یہ ہے، آپ اس کو رکھیں
1 سال بعد اس کا خون بھر لیں، نہ ذائقے میں فرق ہوگا، دوائی میں فرق ہوگا، جبکہ باقی پانی وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو زمزم کا کنواں یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہ مبارک کی جگہ سے نمودار ہوا۔ حضرت ابراہیم دوبارہ شام تشریف لے گئے، وہاں حضرت سارہ نے ان کے بطن مبارک سے بعد میں حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی ہے، پھر حضرت اسحاق کے ہاں حضرت یعقوب کی پیدائش ہوئی ہے، حضرت یعقوب کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا کے دربار میں عرض کیا کہ کریم ابن کریم ابن کریم کون ہیں؟ تو آپ نے مختلف جوابات دیے، ان میں سے آخری جواب یہ تھا کہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ حضرت یوسف جس کا والد یعقوب بھی پیغمبر، جن کے دادا اسحاق بھی پیغمبر، جن کے پردادا حضرت ابراہیم بھی پیغمبر۔ پھر اس سے سلسلہ چلا ہے بنی اسرائیل کے تمام نبیوں کا، ہزاروں کی تعداد میں یہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں ہیں۔ یہودیوں نے تاریخ کو مسح کرنے کی کچھ کوشش کی ہے لیکن ناکام رہے ہیں۔ اسرائیلی روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا جو بیٹا ذبیح بنا تھا، جس کو ابراہیم نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ بیٹا حضرت اسحاق ہے۔ اور یہ اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ نبی آخر الزمان ہمارے بنی اسرائیل کے اصل میں۔ لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ نے جو خاندان اور قبیلہ مکہ کے ارد گرد آباد ہو چکا تھا، بنو جرہم، آپ نے اس بنو جرہم کے قبیل میں سے جو ان کی سردار ہیں ان کے سردار کے بیٹے سے نکاح کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلا نکاح کیا، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے، اپنے بہو سے کچھ باتیں ہوئی تو حضرت ابراہیم نے اپنی فراست سے یا اللہ پاک کے حکم سے یہ محسوس کیا کہ میرے بیٹے اسماعیل کے لیے آگے نسل چلنے کے لیے یہ خاتون مناسب نہیں ہے، تو جاتے ہوئے پیغام دیا کہ جب تمہارا میاں گھر پر آئے تو اسے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ اب عورتیں عقل کے اعتبار سے تو ہوتی ناقص ہیں، وہ نہیں سمجھ سکی۔ جب حضرت اسماعیل آئے تو انہوں نے کہا کس طرح کا ایک بوڑھا آیا تھا تو اس نے یہ پیغام دیا۔ اس نے کہا اچھا، وہ بوڑھا میرا والد حضرت ابراہیم ہے اور پیغام یہ تھا کہ مجھے طلاق ہے تو میں نے تجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد دوسرا نکاح کیا، ایک عرصے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، یہ گھر میں نہیں تھے، بہو سے باتیں ہوئی، جاتے ہوئے وہی پیغام دیا کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ دروازے کا چوکٹ تبدیل کر لیں۔ واپس آئے، بتا دیا گیا اس نے بھی پوری طرح۔ تیسری بیٹی سے جو نکاح ہوا ہے یہ اس قبیلہ بنو جرہم کی جو سردار ہے ان کے سردار کے بیٹی ہیں، اور ان کے ہاں پھر جو نسل چلا ہے وہ نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر پہنچتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس خاندان میں شادی کی ہے بنو جرہم، اس بنو جرہم کی آبادی اور ان کی پراپتی آج بھی شارع ابراہیم خلیل پر موجود ہے۔ جو شارع جو سڑک حرم مکی سے نکلتا ہے ایک چوراہے تک پہنچتا ہے، اس چوراہے تک کی سڑک کا نام شارع ابراہیم ہے۔ اس چوراہے کے آگے جو سڑک جاتی ہے اس کو شارع ہجرت کہا جاتا ہے۔
تو آج بھی اس قبیلے کے آثار اور ان کی جو مکانات ہیں وہ اس شہر پر اور اس شہراہ پر، اس سڑک پر موجود ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 12 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے کا نام نابت ہے، اور اس سے قوم چلی ہے نبطی، اور ان کے بھی بہت سارے آثار ہیں قبیلے کے خاندان کے۔ اور آپ کا جو دوسرا بیٹا ہے اس سے جو نسل چلی ہے وہ نسل چلتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دانے کا نام قیدار ہے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور اس سے نسل چلی ہے، اور جو آپ کے دادا ہاشم تک پہنچی ہے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ آپ کے دادا ہاشم اور مطلب یہ آپس میں بھائی، تو ہاشم تجارت کی غرض سے مکہ سے نکلے، مدینہ اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، یہ کچھ عرصے کے لیے یثرب یعنی مدینے میں رہے، اور یہاں انہوں نے شادی کی، 1-1.5 مہینہ 2 مہینے یہاں گزارے، اور اس کے بعد یہ تجارت کے اسی سفر میں فلسطین چلے گئے، اور یہاں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد مدینے میں یثرب میں اس نے جو شادی کی تھی وہاں بچہ پیدا ہوا، تو اس بچے کے سر میں سے کچھ بال پیدائشی طور پر سفید تھے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو سر کے بالوں میں سے، کنپٹی کے بالوں میں سے چند بال، کچھ بال سفید تھے، تو والدہ نے اس کا نام شیبہ رکھ لیا، جبکہ شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو۔ اب یہ ماں کا نام ایسا مشہور ہوا کہ لوگ اپنا نام بھول گئے اور اس کو شیبہ شیبہ کہتے رہے۔ ادھر ہاشم کے بھائی مطلب کو پتہ چلا تو وہ ایک عرصے کے بعد مدینہ آئے اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے۔ وہ مدینے کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو عرب کے اندر یہ خصوصیت رہی ہے کہ یہ چہرہ دیکھ کر نسلوں تک پتہ دیتی ہے، پہچان لیتے ہیں نسلوں کو۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مشرکین کے حجوہ کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا، حسان آپ عرب کی حجوہ کرو گے تو عرب میں سے میں بھی ہوں، آپ ایسا کریں کہ پہلے حضرت ابو بکر سے معلوم کر لیں، اس لیے کہ انساب اور نسب سب سے زیادہ ابو بکر جانتا ہے، وہ تمہیں جس طرح بتائے اس طرح بتا دے، اس طرح پھر آپ اشعار بنا دینا۔ حضرت حسان عرض کرنے لگے، اللہ کے حبیب میں ان میں سے آپ کو ایسے نکال دوں گا جس طرح کوئی خاتون گھومتے ہوئے آٹے سے بال نکالتا ہے، تو میں اس طرح آپ کو ان کے درمیان سے نکال دوں گا۔ لیکن پھر انہوں نے ایک عظیم قصیدہ پڑھا ہے جس کے آخر میں الفاظ ہیں، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِزِّي لِعِزِّ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَالُوا، کہ میرے ماں باپ، میری دنیا، میری عزت، فرمائے وہ محمد عربی پر قربان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ نہیں آپ کو کیا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کسی کا ڈر ہے یا محبت نہیں ہے؟ عادت بنا، اس کو اپنی عادت بنا لیں، جب بھی میرے حبیب کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرے۔ تو وہ شیبہ کہنے لگا، پہچان تو لیا اس نے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے ساتھ جاؤ گے؟ اس نے کہا جب تک ماں کی اجازت نہ ہو نہیں جا سکتا۔ گھر گئی، ماں سے اجازت لینے کا ارادہ کیا تو ماں نے منع کر دیا۔ پھر حضرت مطلب نے سمجھایا کہ دیکھو اس کا والد مکے میں سردار تھا، یہاں یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے، میرے ہاں اس کو اجازت دے دو۔ ماں راضی ہو گئی، بچہ چلا گیا، اونٹ پر سوار مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے ہاں اونٹ پر کوئی بچہ سوار ہے،
تو لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے مطلب اپنے لیے غلام خرید کر لایا ہے، تو اب اس کا نام پڑ گیا عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام، حالانکہ نام تو شیبہ تھا لیکن وہاں مشہور ہو گیا عبد المطلب۔ اب یہ بار بار کہتا ہے کہ میں غلام نہیں ہوں، میں اس کا بھتیجا ہوں، اور حضرت مطلب بھی بار بار بتاتا ہے یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرے مرحوم بھائی ہاشم کی نشانی ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ آزاد ہے۔ لیکن بچپن یا پھر یہ ہے کہ مخلوق کی زبان پر جو نام مشہور ہو جاتا ہے پھر وہ مشہور ہی ہوتا ہے۔ یہ بڑے ہوئے تو اس سے پہلے بنو جرہم نے یہاں حکومت کی ہے مکہ میں۔ جب یہ قوم بگڑ گئی، حاجیوں کو تنگ کرنے لگی، ان سے پیسے بٹورنے لگے، مال و دولت ان سے لینے لگے، تو انہی کے پڑوس میں قبیلہ آباد ہے بنو خزاعہ کا، انہوں نے بنو اسماعیل کو اپنے ساتھ ملا کر ان پر چڑھائی کی اور بنو جرہم کو مکے سے نکال دیا اور حکومت سے بے دخل کر دیا۔ اور اب حکومت آئی بنو خزاعہ کے پاس، تو بنو جرہم نے جاتے ہوئے کچھ کام کیے، حجر اسود کو اٹھایا اور زمزم کے کنویں میں ڈالا، اور زمزم کے کنویں کو ڈبو پر سے بھر کر کے سیل کر کے یہ چلے گئے۔ بنو خزاعہ کا دور آیا اور پھر عبد المطلب کا دور آیا، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ اس جگہ پانی بھی ہے زمزم کا اور یہاں حجر اسود بھی ہے۔ جب اس نے بتایا کہ اس جگہ کی کھدائی ہونی چاہیے، یہاں حجر اسود بھی ہے اور یہاں زمزم کا کنواں، لوگوں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا خواب میں تو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جب کھدائی کی گئی حجر اسود وہاں سے نکلا اور وہاں زمزم کا کنواں بھی نکل آیا۔ اب انہوں نے کہا یہ تو مشترک ہے، یہ تیرا اکیلا نہیں ہے۔ پھر اس کو اٹھایا، خانہ کعبہ کی دیوار میں رکھا اور کنویں سے پانی مارنے لگے۔ پھر انہوں نے عبد المطلب کو اپنا بڑا بنایا قبیلے کو۔ اس وقت عبد المطلب نے یہ محسوس کیا کہ اگر میرا خاندان بڑا ہوتا تو یہ قبیلے آج مجھے تنگ کرتے، یہ مجھے تنگ کرنے والے نہ ہوتے۔ تو اس نے نظر مان لی کہ اللہ پاک نے اگر مجھے 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 بیٹے جوان ہو گئے، ان میں سے ایک بیٹا اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے یہ نظر مان لی، اور اس وقت لوگ زیادہ بچوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے تزوج الودود الولود، پر میں اس عورت سے نکاح کروں جو تم سے پیار اور محبت بھی کریں، بچے بھی زیادہ پیدا کریں۔ مجھے نہیں پتا یہ 2 بچے اچھے کہاں سے آ گئے، 2 بچے یہ تو یوں سمجھ لو کہ آپ میراث ہے۔ تو بچے ایسا ہی ہوتے ہیں جس طرح عبد المطلب نے مانگے کہ مجھے 10 بیٹے ملے، اللہ پاک نے 10 بیٹے دے دیے، 10 بیٹے جوانی کو بھی پہنچے۔ جب جوانی کو پہنچے تو حضرت ابراہیم کو، حضرت عبد المطلب کو اپنا نظر یاد آیا کہ میں نے تو نظر مان لیا تھا۔ تو جب ارادہ کیا اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے، تو جو ان کے ننیال ہیں انہوں نے کہا کہ اس کا تو متبادل بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنے اس بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ اس وقت دیت ہوتی تھی، اگر آپ نے کسی کو قتل کیا اور آپ سے قصاص نہیں دیت دیا جا رہا ہو تو 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اب ایک طرف عبداللہ، دوسری طرف 10 اونٹ، پورا عبداللہ کے نام نکل آیا، 25 اونٹ، 50 اونٹ، 75، لیکن جب 70 اونٹ اور بدلے میں عبداللہ تو اونٹوں کا پورا نکل آیا، تو عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے، اور اسی دن سے دیت بھی 100 اونٹ مقرر کر دیے گئے، اور حضرت عبداللہ یوں ذبح ہونے سے بچ گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں۔ 2 ذبیح یعنی وہ 2 ہستیاں جن پر والدین نے چوری چرانے کا ارادہ کر لیا تھا، یوں سمجھ لو ذبح ہو گئے تھے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ ایک عبداللہ
جس کا حقیقی بیٹا ہے، اور ایک وہ دادا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ نے شادی کی، 25 سال کی عمر ہے، اور مدینہ منورہ سے واپسی پر راستے میں ہی آپ کا انتقال ہوا اور راستے میں ہی آپ کی تقسیم ہوئی۔ آپ کے وفات کے بعد ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ پیدائش یہ اصحاب الفیل کے واقعے سے 50 دن بعد ہوئی ہے۔ کسی نے 55 دن بھی رکھا ہے، 50 والی روایت زیادہ تو نہیں ہے تاریخ کے اعتبار سے۔ ابرہہ کا واقعہ کہ اس نے یمن میں، یہ یمن کا گورنر تھا، اس نے یمن میں ایک خوبصورت گھر بنایا اور لوگوں سے کہا اس کا طواف کرو۔ پھر اس کے قبیل میں، اس کے پڑوس میں عرب کا کوئی آدمی وہاں رہتا تھا، اس سے آگ لگی اور یہ اس کا گھر جل گیا، اور اس پر مزید کہ عرب کے نوجوان نے جا کر انہوں نے جو گھر بنایا تھا اس کے اندر قضائے حاجت پوری کر لی۔ تو وہ دیش میں آیا کہ اب میں خانہ کعبہ کو ڈھا دوں گا اور ختم کر دوں گا۔ 60,000 کا لشکر لے کر آیا، لیکن ایک جگہ پر آ کر وہاں سے آگے ان کی ہاتھی جا نہیں رہی۔ یہاں عبد المطلب ملے اور کسی نے جا کر اس کو کہا ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے۔ اس نے کہا خانہ کعبہ کا ایک رب ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ اتنے میں غلام دوڑتا ہوا آیا اور اسے کہا بابا ہمارے اونٹوں پر آنے والے لشکر نے قبضہ کیا۔ تو عبد المطلب چلا گیا، لوگوں نے تعارف کرایا کہ یہ عرب کا سب سے بڑا سردار ہے۔ تو ابرہہ سمجھنے لگا کہ شاید یہ مجھ سے خانہ کعبہ کے بارے میں بات کریں، لیکن اس نے اونٹوں کے بارے میں بات کی۔ اس نے کہا جی بات ہے، اونٹ لے لو، لیکن میرا خیال تو یہ تھا کہ تم خانہ کعبہ کی بات کرو گے۔ تو عبد المطلب کہنے لگا اونٹوں کا رب اور مالک میں ہوں، اس لیے اونٹوں کا بات اور اس کا مطالبہ میں کر رہا ہوں، اور خانہ کعبہ کا رب کوئی اور ہے، وہ تو منع کر دے گا۔ اس نے کہا کہ تو صحیح ہے، یہ وہاں سے جیسے آگے جانے کے اس نے ارادہ کر لیا تھا وادی محصر، تو یہاں اس پر آسمان سے وہ طوطے معمولی پرندے جو خانہ کعبہ کے ارد گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے پروں میں اللہ پاک نے معمولی چھوٹی چھوٹی کنکریاں بیچی، اور وہ کنکریاں ان کے سروں پر لگتی اور دوسرے راستے سے نکل جاتی، اور یہ بالکل وہاں ڈھیر بن جاتے۔ ابرہہ کو اللہ پاک نے یہاں بچایا عبرت کے لیے۔ اس پر ایک مرض لگ گئی کہ جس کے جسم کے کچھ حصے خود بخود گرتے جا رہے تھے۔ جب یہ واپس یمن پہنچا تو اس حالت میں پہنچا جس طرح کسی چوزے سے، مرغی کے بچے سے جس طرح پر نکالے جاتے ہیں، جو کیفیت اس کی ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیت ابرہہ کی تھی۔ اور پھر یہاں لوگوں کے عبرت بن کر یہ اپنے انجام کو پہنچے۔ تو اس معاملے کے 50 دن بعد عبداللہ کے ہاں ایک بچے کی ولادت اور پیدائش کی ہے۔ بچہ کون ہے؟ ولادت کی تاریخ کیا ہے؟ شمسی حساب سے، قمری حساب سے دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، مہینے کی کون سی تاریخ تھی، وقت کیا تھا، کتنے بجے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ تھے، زندگی رہی تو آئندہ ترجمے میں عرض کر دی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔